السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لائے ہیں۔ خانقاہ سہروردیہ بہار شریف سے اسی خانوادے کی ایک عظیم شخصیت ہیں، تعارف کراتے ہیں آپ کا۔ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بہار کے وہ بزرگ ہیں۔ بہار شریف ساری دنیا میں حضرت مخدوم جہاں کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مخدوم جہاں کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت مخدوم سلطان سید احمد چرمپوش رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی خانوادے کی ایک اہم شخصیت یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق دلی سے بڑا گہرا ہے، کیونکہ مخدوم جہاں کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مبارک یہیں مہرولی شریف میں ہے۔ جہاں ایک طرف مہرولی شریف میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے، تو وہیں اسی مہرولی میں بہت سارے بزرگان دین ہیں، اور انہی اولیاء میں تقریباً 700 سال پرانے بزرگ حضرت مخدوم شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن کا مزار مبارک یہیں مہرولی شریف میں پہاڑ والی مسجد کے اندر ہے۔ حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہوئے حضرت شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک بھی یہیں دلی میں ہے۔ حضرت شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد بھی یہیں دلی میں ہے حضرت بدر الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک کوٹلہ فیروز شاہ سے لگا ہوا ہے۔ تو بڑا عظیم سلسلہ ہے، سلسلہ سہروردیہ کی ہی ایک شاخ فردوسی، اور وہ فردوسی سلسلہ جو آگے بڑھا ہے وہ حضرت مخدوم جہاں کے ذریعے بہت پھیلا ہے، اور حضرت مخدوم جہاں کے جو خالہ زاد بھائی ہیں اسی خانوادے سے تعلق رکھنے والی ایک اہم شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے تو درگاہ شریف میں مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت ذرا ارشاد فرمائیے گا آپ کی خانقاہ حضرت مخدوم چرمپوش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی، خانوادے کے حوالے سے بھی، اور خانقاہ کی خدمات کے حوالے سے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر کو شہزاد قادری کہتے ہیں، سید شہزاد قادری۔ ہماری بزرگ سید احمد چرمپوش رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے عظیم بزرگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، آپ حضرت مخدوم شہاب الدین پیر جگجوش سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہوئے، اور آپ کا سلسلہ سہروردیہ آپ اپنے یہاں بہار شریف میں مستقل طور پر قیام پذیر ہوئے۔ یہ تو آپ ہمدان کے خطے سے تھے، اور آپ وہاں سے پھر چونکہ آپ کا خاندان جو ہے حضرت موسیٰ قاظم ہمدانی اور حضرت شارق ہمدانی علیہ رحمۃ رضوان کا تھا، لیکن آپ کا اجداد جو ہے وہاں کے بادشاہوں میں آپ کو شمار کیا جاتا تھا، لیکن آپ کے والد کو ہی تخت و تاج چونکہ راس نہیں آیا، پھر آپ وہاں سے اپنے صاحبزادے کو اپنی جانشینی دے کر کے وہاں سے پھر آپ حاصل ہوئے اور راہ فقیری کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد پھر یہی معاملہ حضرت مخدوم چرمپوش کے ساتھ بھی پیش آیا۔ کتابوں میں ہے کہ آپ بھی اس کو بہت دن تک نہیں کیا، اور آپ نے بھی اپنے بھائی کو سپرد کر کر کے اس کو اپنے والد کی راہ پر راہ فقیری اختیار کرتے ہوئے ہندوستان کا سفر اختیار کیا۔ بیچ میں کئی ایک خطے میں آپ کا قیام ہوا، کئی طرح کے معاملات بھی ہوئے۔ پھر بہار میں صوبہ بہار میں چھپرا وغیرہ کے علاقے میں آپ نے چلہ وغیرہ بھی کیا، اور سیوان وغیرہ میں۔ اس کے بعد پھر آپ کا مستقل آپ کا قیام جو ہے وہ حضرت مخدوم جہاں کے یہاں حضرت بہار شریف میں آپ کا آستانہ امبیر درگاہ میں جب ہے واقع۔ آپ کے یہاں سے ایک روحانی فیض آج بھی جاری اور ساری ہے۔ آپ کے بعد آپ کے جو فرزند اکبر ہوئے حضرت شاہ سراج الدین احمد سہروردی دیوان، اور پھر آپ ان کے بعد ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت مخدوم کے سجادگی پر آئے۔ اس طرح سے وہ سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے۔ اس فی الوقت حضرت سید شاہ نیر احمد سہروردی موجودہ سجادہ نشین ہیں، اور آپ کی طرف سے ہی آستانے کا اور خانقاہ کا پورا نظام جو ہے وہ دیکھ ریکھ کی تو جاری ہے۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا عرس ہر سال 26 صفر المظفر کو بڑی اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں پورے ہندوستان سے لوگ قریب قریب تشریف لاتے ہیں۔ ہاں، اللہ کا فضل ہے، اور وہ سب حضور صاحب سجادہ کی نگرانی میں طے مکمل پاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس کی تقریبات کیا کیا ہوتی ہیں؟ عرس میں جیسے یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ حضرت کا وصال جو ہوا تھا وہ 26 صفر المظفر کو ہوا تھا، اور اس لیے اس موقع پر لگ بھگ 8:40 کے وقت میں وہ جو وہاں پر چادر پوشی کا رسم ہوتا ہے، وہ چادر پوشی ہاں رات میں ادا کی جاتی ہے۔ بعد نماز عشاء 8:40 کا وقت ہی رکھا گیا ہے، وہ اس وقت شروع سے ہی وہی وقت چلا رہا ہے۔ اور پھر دوسرے دن آخری قل جو ہوتا ہے وہ بعد نماز عصر
आस्थाने के हाथे में ही जी होता है। माशाअल्लाह। और हज़रत की तरफ से भी वो कुछ प्रोग्राम जो है वो जलसे वगैरह की तरह के निज़ाम होता है जो एक शब कबल किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो हज़रत मखदूम जहाँ से क्या ताल्लुक़? आप मखदूम जहाँ के अपने खालाजाद भाई हुए। जी आपके नाना हज़रत शहाबुद्दीन पीर जगजोश सुहरावर्दी, जी और उस निस्बत से मखदूम जहाँ और आप दोनों अपने खालाजाद भाई होते हैं। माशाअल्लाह। तो दोनों ख़ानदानों में रिश्तेदारी अभी भी हाँ, चली आ रही है? ताल्लुक़ात है, रिश्तेदारी भी है। माशाअल्लाह। आपका सिलसिला, आपके पीर व मुर्शिद का नाम है हज़रत शहीद अलाउद्दीन अलाउल हक़ सुहरावर्दी। अच्छा। हाँ, तो हज़रत का मज़ार मुबारक कहाँ है? हाँ यही हैं, और उनके शेख हैं हज़रत सुलेमान महसूरी रहमतुल्लाह अलैह। इस तरह से आप हज़रत मखदूम शहाब से आपको मखदूम चरम पोश तक पहुँचा। अच्छा माशाअल्लाह। तो सोहरवर्दियों का भी हिंदुस्तान में बड़ा जलवा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस कैंपस में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यहीं पर एक सोहरवर्दी अजीम बुज़ुर्ग हैं जो हमारे कुतुब साहब के उस्ताद हैं, हज़रत क़ाज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। वो भी हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के ख़लीफ़ा हैं। उसी तरह से पहाड़ी शरीफ हैदराबाद में बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं हज़रत शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। पहाड़ी शरीफ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो सोहरवर्दियों का भी हिंदुस्तान में बहुत अहम उनकी भी खिदमात हैं और दीन की तबलीग में उनके भी बड़े कारनामे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो फिरदौसी सिलसिला है, और जिस तरह से अभी बताया हज़रत मखदूम सैयद अहमद चरमपोश रहमतुल्लाह अलैह, ये भी सोहरवर्दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है अब भी जारी है और इसका फैज़ान आज भी जारी है, और इस सिलसिले की खिदमात अल्हम्दुलिल्लाह अब भी पूरे हिंदुस्तान में जारी हैं। आप तशरीफ़ लाए, फिर से एक मरतबा बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों से हमारी निस्बतों को मज़बूत रखे। बहुत शुक्रिया।